شاہد صاحب سپریم کورٹ سے کیا نکلے گا؟ سپریم کورٹ اس وقت جس تقسیم کا شکار ہے بہت ہی خوفناک سچویشن ہے، اچھی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے کہ تگڑی عدلیہ کھڑی ہے، کہیں کوئی غیر جمہوری کام ہوگا، کوئی شب خون مارے گا تو یہ رستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، وہ تو خود تقسیم ہوئے پڑے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے اگر آپ آئین کو دیکھیں اور جو نظام ہوتا ہے ایک ملک کے چلنے کا، جس میں عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عدلیہ اپنے علاوہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتی۔ یہ سب وہ عمل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جس نے ان حالات کو خراب کیا ہے۔ یعنی اب حالت یہ پہنچ گئی جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وکیل بینچ دے کر بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ لوگ بتا دیتے ہیں، وکیل کے عام آدمی کہتے ہیں جب بینچ دیکھتا ہے کہ آج یہ 5 رکنی بینچ بنا ہے جس نے کل یہ فیصلہ دیا تھا، پرسوں نے دیا تھا، ترسوں نے دیا تھا، درست کہہ رہے ہیں جی، تو ذرا تھوڑا سا اس کا معائنہ کر لیں کہ حالات خراب کیسے ہوئے۔ میں 2 چیزوں پہ اشارہ کروں گا اور یہ کنٹروورسی بھی بنے گی لیکن بات کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جو آپ نے سینیورٹی پہ چیف جسٹس کو جب لگایا، جب یہ فیصلہ کیا گیا جو سپریم کورٹ نے خود کیا، اس سے ایک خرابی پیدا ہوئی ہے کہ اب جج اس طرح لائے جاتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کب بنے گا، میرا آدمی پھر یعنی آپ یقین کر لیں کہ اگلے 15 سال کے جسٹس کا فیصلہ ہوا ہے ابھی سے کہ کون کب چیف جسٹس بنے گا۔ ججز کیس میں سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کر کے اس راستے، جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اس سے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ سینیورٹی کے اوپر چیزنے سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے؟ جی، جس طرح آپ سینیورٹی پہ آرمی چیف نہیں لگا سکتے، سینیورٹی پہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا، وہ آپ پوری اوورآل دیکھتے ہیں کہ قابلیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے فیصلے کیسے ہیں، یہ دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری جس نے اس معاملے کو خراب کیا ہے کہ واحد ملک دنیا میں جہاں جج خود ججز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، کمزوری دیکھیں میں اس کی بات نہیں کرتا، ہماری کمزوری تو بے پناہ ہے نا۔ جب افتخار چودھری صاحب نے ٹیک اپ کیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے، اس اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا ہوا جو میں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن جہاں پر فیصلے یہ کیے جائیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے ملک کے وزیر اعظم کو چلتی حکومت توڑ دی، وزیر اعظم نکال دیا، اس کو تاحیات نااہل کر دیا، تو وہاں پر کچھ خوف بھی ہوتا ہے پارلیمان کے اندر جو ہونا نہیں چاہیے۔ اب پارلیمان کھڑی ہو گئی ہے، ان میں بھی کچھ سکت آئی ہے۔ یہ 2 فیصلے جو ہیں اس نے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کے بعد جو ججز لگے ہیں ان کا معیار کیا ہے، جو اس سے پہلے کے تھے وہ کیا ہے۔ یہ ایک مشکل بات ہے کہنا، لیکن اس کا تجزیہ ضروری ہے اور وہیں سے بہتری کا عمل آئے گا۔ ان 2 چیزوں کو اگر آپ ریویو کریں گے بہتری کا عمل آئے گا۔ ججز کی تقرری کا طریقہ کار آپ کو بدلنا چاہیے۔ جی بالکل، جو جج مقرر ہوتا ہے یہ عوام کے سامنے اس کا ریویو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شخص ہمارے ایک دوست تھے، وکیل تھے، فوت ہو گئے، بڑے مشہور آدمی، نام میں نہیں لوں گا، وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے یہ خدائی اختیارات رکھتا ہے لیکن خدا نہیں ہوتا۔ خدا اختیارات ہے نا، کسی کی سزائے موت کا یا زندگی کا فیصلہ لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ اس معاملے میں تھوڑی آپ کو لگتا ہے کہ وہ خدا بن جاتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے، جو آدمی اپنے الفاظ میں کہیں جج کے دور پہ اپنے الفاظ میں کہیں گے تو میری خبر بنے گی، میرے الفاظ میں خبر نہیں، میں نہیں کہوں گا، میں بات یہ ڈرتے آپ کی طلبی نہ ہو جائے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اسی ہیں بطور جج سپریم کورٹ یا اس سے پہلے اسی شخص کو آپ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ، آپ کو ایک بڑا مختلف آدمی نظر آئے گا۔ سر یہ خالی چیف جسٹس نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کھل کے بولیں گے تو پھر آج کھل کے بولیں، جو نیکسز ہے نا، کسی زمانے میں ہوتا تھا ملا ملٹری الائنس، اب وہ ہے ججز اور جنرل الائنس۔ آپ اس کو جیسے مرضی لیں، آپ کی حکومت گرانی ہو تو ان دونوں کا الائنس آپ کو مٹی میں ملا دے گا، آپ کو کھڑا کرنا ہو، ہیرو بنانا ہو عمران خان کی طرح تو ثاقب نثار آپ کو اللہ میاں بنا دے گا۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بہت تباہی ہوئی ہے پاکستان میں۔ نہیں ہوئی ہے، دیکھیں نا، سبق حاصل کریں نا، یہ ہوا ہے، یہ بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے اور خرابی ہی اس نے پیدا کی ہے۔ جب بھی اس طرح 2 ادارے غیر آئینی طور پر ایک دوسرے سے مل کر کچھ بھی کریں گے، ملک میں مفاد میں کام کرنے کی کوئی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ملک کا مفاد ہو، لیکن ہمیشہ اسے خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں آج تک میں نے کبھی آن ایئر نہیں اس چیز کا اعتراف کیا، لیکن میں آج ایک چیز، یہ ثاقب نثار صاحب کے لیے خصوصی میسیج ہے میرا، وہ بڑے دعوے کرتے ہیں نواز شریف کی نااہلی سے پہلے، فیصلہ اس کے آنے سے پہلے، اور جہانگیر ترین اور عمران خان کی نااہلی سے پہلے، یہ 2 مجھے معلوم تھے
اور دونوں فیصلے نان پولیٹیکل سورسز سے میرے علم میں آئے تھے. اب اس سے ان کی شفافیت کا، اسی عدالت کا اور ان کا جو ارینجمنٹ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی چیز تھی، یہ نامناسب چیز تھی، یہ فکسڈ ارینجمنٹ تھا. اور یہ فیصلہ اگر میرے جیسے بندے رپورٹر کو پتا تھا جس نے رپورٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ کہاں کہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا کمیونیکیشن ہوئی تھی. آپ کو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، یہ نارمل پروسیجر نہیں ہے. نہیں، یہ بات درست ہے، یہ ہر ایک کو علم تھا، یقین کریں. آپ کو بھی پتا کیا فیصلہ آئے گا، بالکل علم تھا. جس طرح وہ سارا کنڈکٹ ہوا وہ کیس، جو کچھ اس کے اندر باتیں ہوئیں. اور سب سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ عدالت میں ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں، فیصلے میں کچھ اور لکھا جاتا ہے. یہ ابھی بھی ہوا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. ججوں نے سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں کچھ اور کہا تھا، تحریری آرڈر اور ہے. تو یہ نہیں، ایک تو ہاں، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آپ نے فیصلہ کچھ اور سنایا، لکھ کچھ اور دیا. اور ایک سب سے میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے، اپنی ساکھ کا ہے. آج میں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں جو یقین کریں کہ آج سے 6 مہینے یا سال پہلے ہم بند کمرے میں بھی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے تھے. اب تو مجھے اپنے ملک کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں میرے پہ جس نے جو ایکشن لینا لے لے، لیکن پاکستان کو بچائیں. آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ خود یہ بات کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز خود یہ بات کر رہے ہیں جو ہم آج یہاں کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے. تو ان کو آج سپریم کورٹ کو اپنے حالات کو دیکھ کر اپنی ساکھ کو بچانے اور ایک ایسا ادارہ جس پر عوام کا اعتماد ہو بنانے کی ضرورت ہے. سر لیکن آپ لوگوں کو کبھی اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے. برا نہ مانیے گا، لیکن اس ساری حالات میں پہنچانے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کا بڑا کردار ہے. عمران خان کو حکومت میں آنا تھا تو عمران خان کو جنرل باجوہ، فیض، جنرل کیانی کا ماڈل تھا بیسیکلی، تھرڈ پولیٹیکل پاور کھڑی کرنا، اور وہ بہت پسندیدہ تھا، وہ بڑے خوش رہے. شہباز شریف کو ابھی حکومت لینی تھی تو شہباز شریف نے وہی کچھ کیا جو عمران نے کیا تھا. آپ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے. پھر 12 اکتوبر سے بھی نہیں سیکھا آپ نے، جلا وطنی سے جا کے جدہ رہ کے بھی نہیں سیکھا. جب شہباز شریف نے بھی ویسی ڈالی ہے. کیوں ڈالی ہے آپ نے؟ جب بھی نہ ڈالتے. دیکھیں، میں آپ کی باتوں کو الزامات نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. لیکن یہ الزامات نہیں ہے سر، اختلاف بھی کرتا ہوں. یہ الزام نہیں ہے سر، جی یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، میں ایک اسٹیپ کے اوپر آن ایئر بتا سکتا ہوں. یہ آپ کی ریالٹی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں، بہت سے اور حقائق ہیں جس کا کچھ کا مجھے علم ہوگا، کچھ کا آپ کو ہوگا، کچھ کا دونوں کو شاید نہ ہو. تو اس لیے یہ تاریخ میں یہ باتیں چھوڑ دیں، لیکن سبق حاصل کر لیں کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. اگر ججز کا نیکسس ہوا وہی غلط ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ لیکن رمضان کا مہینہ آج سارا سچ بولتے ہیں، لوگوں کو سچائی بتاتے ہیں. کیا شہباز شریف کا یہ ارینجمنٹ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کون سا ارینجمنٹ جو باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا؟ نہیں، میں اس کو ارینجمنٹ نہیں سمجھتا. یہ ارینجمنٹ نہیں، بالکل مجھے حقیقت ہے کسی ایسے ارینجمنٹ کا علم نہیں ہے. یہ فکسڈ میچ تھا. نہیں، آپ فکس میچ کہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوا عمران خان کا، ایک لارج نمبر 20 سے زیادہ ایم این ایز جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس دن، یعنی اس دن حکومت گر جاتی. سر جس دن عمران نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے اس دن 20 بندے اس کو ووٹ دینے پہ تیار نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں، میں نام بھی جانتا ہوں. وہ میں ساروں کے نام جانتا ہوں، اور ان کو فون جن صاحب نے کیے تھے میں ان کا بھی نام جانتا ہوں. ایک چڑیا گھر لاہور سے بیٹھے فون کر رہے تھے اور ایک اسلام آباد سے بیٹھے فون کر رہے تھے، اور پھر وہ بندے آئے تھے. آپ کا ارینجمنٹ پھر بھی فکس میچ تھا. آپ 9 اپریل کو ان کے اتحادیوں کو آپ کو جب تک ڈلیور کرنے کی ایشورنس نہیں ہوئی تب تک آپ آگے نہیں بڑھے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ کیا درست؟ یہ صرف بتا دیں کہ درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ؟ اگر مجھے کسی ایسی بات کا علم ہوتا، میں آپ نے پہلے ہی رمضان شریف کا کہہ دیا، میں ذکر کر دیتا. مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ آئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے، وہاں رکھا گیا تھا. اور اس بات کی تائید عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور باجوہ صاحب نے بھی کی ہے. ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی نہیں تھے جب تک ان کو وہاں سے گرین سگنل ہو نہیں گیا. پرویز لائی کے بیانات کے بعد آپ کو کھل کے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کون جائے گا اور پنجاب میں کون جائے گا. یہ ٹوٹلی فکسڈ میچ تھا سر. آپ لوگوں کو جمہوریت کہتے ہیں، لیکن یہ جمہوری طریقہ نہیں تھا. اتفاق نہیں کروں گا، میں سے اتفاق نہیں سر. لاہور میں جب نواز شریف واپسی ہوئی تھی مریم کے ساتھ، جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، شہباز کی سڑکوں کے اوپر گھومتے رہے تھے، ایئرپورٹ کیوں نہیں تھے گئے؟ یہ بھی فکس میچ تھا. بہرحال میں وہاں موجود تھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. میں خود وہاں موجود تھا. شہباز شریف ایئرپورٹ نہیں گئے. جی وہ نہیں پہنچ، نہیں وہ تو پیچھے تھے، ہم ان سے آگے تھے. جلوس آگے فکس میچ تھا. فکس میچ چلیں تو اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے کیا ہوتا؟ سر یہ بات کی بات ہے، کیا ہوتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ایک ارینجمنٹس تھے جو آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں. جب تک آپ اس چیز کی اصلاح نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے.
چلے میں کہتا ہوں سبق حاصل کر لیں، پھر نہیں کریں جو کچھ بھی ہوا ہے. اگر سبق حاصل نہیں، کیا اب ہوتا آج بھی نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں اگر 12 اکتوبر 99 سے آپ نے سیکھا ہوتا تو شہباز شریف آج یہ کام نہ کرتے. کون سا کام ہے جو ابھی حکومت لیتے ہوئے کی؟ نہیں، یہ ایک جماعت نے فیصلہ کیا، اچھا کیا برا کیا وقت ہی بتائے گا، لیکن یقیناً ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا اکیلے فیصلہ سر 9 اپریل کے بعد آپ کے 4 لوگ رانا تنویر، خواجہ آصف، ملک احمد خان اور شہباز شریف دوبارہ نواز شریف کو مادہ کرنے گئے تھے کہ 8 مہینے کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دیں. کیوں گئے تھے؟ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ چاروں لوگ گئے لندن میں اور چاروں نے مادہ کیا کہ ایکسٹینشن دے دیں، نہیں تو مارشاء اللہ کا خطرہ ہے، مارشاء اللہ لگا دے گا. یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پھر اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو کیا آپ جنرل باجوہ سے ملنے گئے کہ آپ کی مدد کی جائے؟ نہیں. کیا آپ دامنے کو میں یا کسی جگہ جی وہ جو بات میتھلا صاحب نے لکھی ہے، میں نے آج ہی پڑھی ہے، میں نے پڑھی نہیں، سنا تھا اس کے بارے میں. یہ میں نے میٹنگ رکھی تھی باجوہ صاحب سے جب میں پرائم منسٹر بن چکا تھا، پاناما کا کیس ختم ہو چکا تھا، میاں صاحب نااہل قرار دیے گئے تھے، انہوں نے مجھے نامزد کیا، میں وزیر اعظم بن گیا. اس کے بعد باجوہ صاحب سے میری ایک آفیشیل ملاقات ہوئی، دفتر میں وہ آئے جو ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے 2 دن بعد میں نے ان کو میسیج کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو جان لیں اور سوچ ایک دوسرے کی پتہ چل جائے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی 3rd جگہ ملیں گے. تو دامنے کو میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، کافی لمبی چوڑی 3-4 گھنٹے. وہ پاناما کے دوران نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ ہم نے کوئی کیس کو بہتر کرنا ہے یا نواز شریف کو ریلیف دینی، وہ بات ختم ہو چکی تھی. وہ شاید میتھلا صاحب نے اس کو مکس اپ کیا اور دوسرا باجوہ صاحب نے ڈسون کر دیا اس ساری بات کو. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. سر ان کا ڈسون بھی کرتے ہیں، چھپی بھی جاتی ہیں، میں ساری ان کی ڈسون مانتا نہیں. میں بات اسی پہ کروں گا، میں بات کر سکتا ہوں جو باجوہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کی ہو کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے. تو میں آدمی وقت کے ساتھ انسان کی جو حافظہ ہوتا ہے اس میں کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. تو یہ یقیناً ملاقات ہوئی، ہماری بہت سی ملاقاتیں ہوئی. میں خیال میں گننا چاہوں تو شاید ان 10 مہینوں میں 50-60 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. سر جن دنوں ایکسٹینشن کے وہ مطالبے کر رہے تھے ان دنوں بھی آپ ملنے گئے تھے، نواز شریف کا پیغام لے کے گئے تھے آپ یا خود؟ نہیں، میں بالکل آخر میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے طور پر میں نے کی، سمجھایا آپ کیونکہ میں نے یہ سارا معاملہ جو خراب ہوتے دیکھا. میری باجوہ صاحب سے نومبر 2018 کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب سے آفس چھوڑا اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی ان کی خواہش پر. میں خواجہ صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ملے تھے اکانومی پر، انہوں نے خود ہمیں دعوت دی تھی نومبر 2018 میں. اس کے بعد نومبر 2022 تک یہ نومبر 2018 میں وہ وقت تھا جب اکانومی عمران خان سے بالکل سنبھالی تھی، کولیپس ہو گئی تھی، تو انہوں نے آپ کو بلایا تھا کہ بتائیں کریں کیا یہ سارا کچھ بیڑا گرک ہو گیا. لیکن اس کے بعد اب نومبر 2022 سے پہلے آپ 2 دفعہ انہیں دوبارہ ملے؟ نہیں، نومبر 2022 میں ملا میں. نومبر 2022 ان کے ٹرم کے آخری 10 دنوں میں 2 ملاقاتیں کی اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ سموتھ ہو، اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور میں نے خود کی، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے ضرور مشاورت میاں صاحب سے کی اس کے بارے میں. اور آپ کے سمجھانے کا اثر ہوا کوئی؟ میں کوئی ایسا کلیم نہیں کروں گا، لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوا یعنی شخص کا نہیں، جو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی وہ ہو گئی. میری یہی کوشش تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسا ابہام یا ایسی خرابی پیدا نہ ہو. سموتھ ٹرانزیکشن ایسی تھی کہ آخری 15 دن فیڈرل کیپٹل میں کسی کو سکھ کا سانس نہیں تھا رہا. یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونا ہے. سمری میں وہ نام نہیں ڈالیں گے تو کون سی کنٹروورسی آئے گی. جنرل عاصم منیر کو آپ کو ریٹین کرنا پڑا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ لاسٹ مومنٹ پہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو یہ صورتحال میں یہی کوشش تھی کہ اس ابہام میں آخری 10 دن کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو کیونکہ میں ذمہ داری سمجھی اپنی ذاتی طور پہ، کسی نے مجھے کہا نہیں، اس میں جو میں کر سکا کیا. اور باجوہ صاحب نے میری بات دونوں دفعہ سنی، اپنی رائے کا بڑی کھل کے اظہار کیا، اور بالآخر جو میرا کوشش تھی کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے وہ ہو گئی.